Dear viewers and dear student, hopefully you'll be enjoying the course which is being taught to you. اور اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو پریشان نہیں ہونا. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اس کورس میں تو یہ جو ہمارے کانسیپٹ ہیں ان کو ہم انالائز کریں گے. تو اس انالیسس سے یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیز کانسیپٹس اور یہ آپ کے اوپر آسان ہو جائیں گے. دیکھیں نا یہ دس از بیسیکلی کورس فرام دی مورل فلاسفی. اور فلاسفی جو ایک ڈسپلن ہے اس میں سوچتے رہنا چاہیے. ایک فلسفی نے کہا ہے کہ واٹ ایور بیکمز آف یو ڈونٹ اسٹاپ تھنکنگ. سو آئی ہوپ کہ یو ول ناٹ اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ یور سبجیکٹ. اس میں ایک اور چیز آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے اور وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو آپ کے ارد گرد جو ہونے والے واقعات ہیں، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ ان کو آبزرو کیا کریں. اس آبزرویشن کے اندر یو ول فائنڈ کہ آپ نے جو ایتھکس پڑھی ہے، جو آپ نے ایتھکس سیکھی ہے، تو آپ اس کی ایک طرح سے اس کو وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. بہت ساری مورل سچویشن آپ کے سامنے آئیں گی، آپ ان کو انالائز کر سکتے ہیں. آپ ان کو بڑا ایک کین ایبزرور کے طور پہ آپ نے ان سچویشنز کو دیکھنا ہے. تو لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے وی ٹاک اباؤٹ مورل پرنسپلس، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ مورالٹی کا جو ایک سینٹرل فیچر ہے وہ مورل پرنسپل ہوا کرتا ہے. اور مورل پرنسپل کیوں سینٹرل فیچر ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایکشن گائیڈنگ ایلیمنٹ اس کے اندر ہوتا ہے. ایک جس کو ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس کہتے ہیں یا آٹ اینڈ آٹ ناٹ کہتے ہیں، یہ ایلیمنٹ ہوا کرتا ہے. اور یہی وہ اس کا ایکشن گائیڈنگ فیچر یا ٹریٹ ہے جو اسے رول آف ایتھکس سے، رول آف لا سے، یا ریلیجن کے جو رولس ہوتے ہیں ان سے ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے. آج ہم خاص طور پہ یہ دیکھیں گے کہ کسی مورل پرنسپل کے وہ کون سے کریکٹرسٹکس ہیں کہ جن کے اوپر لوگوں کا جو اس ڈسپلن کے اندر کام کرنے والے ہیں، جو مورل فلاسفر ہیں، جو مورل ایتھسسٹ ہیں، ان کا ایک کنسنسس پایا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں کریکٹرسٹکس آف مورل پرنسپل کے بارے میں 5 ایسے پرٹیکولر فیچرز ہیں یا ٹریٹس ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ خاص طور پہ مورل پرنسپل کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو لیٹس سی کہ وہ 5 کریکٹرسٹکس یا ٹریٹس جو خاص مورل پرنسپل کے ساتھ ہم منسوب کرتے ہیں اور جس کے اوپر موسٹلی مورل فلاسفرز کا، مورل تھنکرز کا کنسنسس ہے، وہ کون سے ہیں. سب سے پہلے جو جنرل فیچر ہے مورل پرنسپل کا وہ ہے پرسکرپٹیوٹی. اس کے بعد نمبر 2 جو ہے وہ اس کا کریکٹرسٹکس ہے جس کو ہم یونیورسلائزیبلٹی کہتے ہیں. اینڈ نمبر 3 از اوور ریڈنگنیس. نمبر 4 از پبلسٹی. اینڈ نمبر 5 از پریکٹیکیبلٹی. اب ہم یہ جو فیچرز ہیں یا کریکٹرسٹکس ہیں مورل پرنسپل کے، ان کو ایک ایک کر کے ان کا انالیسس کرتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس جو ہیں مورل پرنسپل کے، جو ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں، اس کو ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر، ہمارے مورل انالیسس کے اندر ہمیں کس طرح سے ایک نالج یا ایک کمپریہنشن فراہم کرتے ہیں. سو لیٹس سی دا فرسٹ کریکٹرسٹکس آف پرنسپل وچ از پرسکرپٹیوٹی. پرسکرپٹیوٹی سے ہم نے اپنے اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی، جو لیکچرز ہوئے، اس میں مورل پرنسپل کے ایکشن گائیڈنگ
ایلیمنٹ کا یا پرسکرپٹیوٹی کا اس میں ہم نے ذکر کیا تھا، اور میں نے اس سلسلے میں ایک ایگزامپل دی تھی کہ اگر کوئی شخص جسمانی طور پہ اس کے اندر کوئی خرابی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اسے ایک پرسکرپشن دیتا ہے۔ اب اس پرسکرپشن میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہدایات ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر اس پیشنٹ نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ There are certain things which the patient has to do, must to do اپنی جسمانی صحت کے لیے۔ اسے جو ڈاکٹر نے بیان کیا ہے، جو ڈاکٹر نے اسے ریکمینڈ کیا ہے، جو ڈاکٹر نے اس کو پرسکرائب کیا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے تاکہ وہ جسمانی طور پر بہتر ہو سکے، صحت مند ہو سکے۔ اسی طرح سے مورل پرنسپل جو ہیں وہ بھی ہماری اخلاقی صحت کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایکشن پرسکرائب کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، ڈوز کیا ہیں، ڈونٹس کیا ہے۔ یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو خاص مورل پرنسپل کے ساتھ ہم منسلک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی جو لینگویج ہوتی ہے مورالٹی کی، وہ بنیادی طور پہ اس کو پرسکرپٹیو لینگویج کہا گیا ہے، اور اس کے اندر امپیریٹیوز ہوتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ ڈونٹ کل، ڈونٹ لائی، تو یہ ایکٹیویٹی ہے جو انسان کو پرسکرائب کی گئی ہے، اور یہ اس وجہ سے پرسکرائب کیا گیا ہے اس کو کہ اگر ہم نے سوسائٹی کے اندر اخلاقی طور پہ ایک اچھے انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے تو ہمیں ان مورل پرنسپلز کے اوپر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایک اور چیز اس میں بنیادی طور پہ اس میں ایک ایڈوائس ہوتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ایکس از گڈ، آپ اپنے ہیرر کے لیے، آپ اپنے ریڈر کے لیے ایک چیز ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایکس از سم تھنگ وچ از گڈ۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنے ہیرر پہ، اپنے ریڈر پہ ایک طرح سے انفلوئنشل بھی آپ کا ایک کیریکٹر ہو سکتا ہے کہ when you say something is good you say do so as well، ایسا کریں۔ یہ ایک انفلوئنشل ایلیمنٹ ہے۔ دیکھیں، ہم اپنے گھر میں اگر بچوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں جو ابھی مورالٹی کے یا ایتھکس کے اس لیول آف انڈرسٹینڈنگ تک نہیں پہنچے جو ایک سین پرسن کا ہوتا ہے یا ایک میچور آدمی کا ہوتا ہے، ہم انہیں کچھ چیزیں سکھاتے ہیں۔ اگر بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ نو اٹس بیڈ۔ اب اٹس بیڈ مینس کہ یو آر بینگ ان، آپ اس کے اوپر ایک طرح کا انفلوئنس کر رہے ہیں کہ وہ یہ ایسا کام نہ کرے۔ اگر کوئی اچھا کام کرے تو آپ فوراً کہتے ہیں اٹس گڈ، آپ اس کو پرسویٹ کرتے ہیں کہ یہ گڈ ہے اور تمہیں ایسا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلا جو کیریکٹرسٹک ہے مورل فلسفی کا، اس کو ہم پرسکرپٹیو ایلیمنٹ کہتے ہیں۔ آئیے اس کا دوسرا اسپیکٹ ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم یونیورسلائزیبلٹی کہتے ہیں۔ مورل پرنسپل کا ایک خاص کیریکٹر یہ ہے کہ a moral principle stands for all people at all time at all clime۔ یونیورسلائزیبلٹی کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی کام کسی فرد کے لیے ایک سچویشن میں وہ صحیح ہے تو دوسرے افراد جو ہیں سوسائٹی کے، ان کے لیے بھی اسی سچویشن میں وہ رائٹ ایکٹ ہوگا۔ If an action is wrong for a person in a particular situation,
that is also wrong for another person of the same society. تو آپ ٹریفک پہ صرف جب ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو آپ اکیلے نہیں کھڑے ہوتے، وہ تمام لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ جیسی گاڑیاں ہیں یا موٹر سائیکل ہیں. تو یہ ایک طرح سے رکنا جو ہے یہ ایک حکم ہے جس کے اوپر نہ صرف آپ عمل کر رہے ہیں بلکہ اور لوگ بھی عمل کر رہے ہیں. دوسرا مورل پرنسپل کے اندر ایک اور چیز ہے جس کو ایک عظیم جرمن فلاسفر کانت نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اور اس کو گولڈن رول کہا جاتا ہے، اور وہ رول یہ ہے کہ ڈو unto others what you would have them do unto you. کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایک مورل پرنسپل ایسا اپنانا چاہیے کہ جس کے بارے میں اس کی خواہش ہو کہ یہ صرف میں نہ کروں بلکہ تمام لوگ کریں. کانت کا ایک پرنسپل ہے ایکٹ آن دیٹ میکسم وچ یو کوڈ ول ٹو بی اے یونیورسل لا. یعنی مورل پرنسپل ہونا ہی ایسا چاہیے وچ از مینٹ فار آل پیپل. اگر ایک چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکس از اے گڈ تھنگ اینڈ یو شوڈ ڈو اٹ، آپ کے اندر یہ بھی خواہش ہونی چاہیے کہ یہ ایکس جو ہے یہ دوسرے لوگوں کے لیے اچھا ہے اور وہ بھی اسی طرح سے کریں جیسے کہ آپ کر رہے ہیں. جس چیز کی خواہش آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے اس چیز کی خواہش ہمیں کسی دوسرے فرد کی ذات کے لیے نہیں کرنی چاہیے. ایک اور اہم چیز جو مورل پرنسپل کے یونیورسلائزیبلٹی کریکٹرسٹکس میں ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرنسپل آف کنسسٹنسی. یہ پرنسپل آف کنسسٹنسی بنیادی طور پہ یہ ایک لاجک کا کانسیپٹ ہے کہ ایک ایکشن جو ہے اس کو کنسسٹنٹلی ہونا چاہیے. اب کنسسٹنسی اس کے اندر یہ ہے کہ میں نے ابھی جیسے ٹریفک سگنل کی ایگزامپل دی ہے آپ کو. کنسسٹنسی یہ ہے کہ آپ ایک چوراہے میں ریڈ لائٹ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے آگے جب آپ چل پڑیں گے گرین لائٹ ہو جائے گی، اگر اگلے اشارے کے اوپر بھی ریڈ لائٹ ہے تو وہاں بھی آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ کے اوپر آپ ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہو جائیں اور دوسری جگہ کے اوپر آپ گرین لائٹ پہ کھڑے ہوں. وہاں گرین لائٹ پہ تو چلنا ہوتا ہے نا اور ریڈ لائٹ پہ رکنا ہوتا ہے. ایک جگہ کے اوپر اگر گرین لائٹ ہے تو وہاں چلنا ہے، دوسری جگہ کے اوپر گرین لائٹ ہے تو وہاں بھی چلنا ہے. اگر ایک جگہ کے اوپر ریڈ لائٹ ہے تو وہاں رکنا ہے، دوسری جگہ کے اوپر ریڈ لائٹ ہے تو وہاں بھی رکنا ہے. تو یہ جو ایک کنسسٹنسی کا ایلیمنٹ ہے یہ اصل میں یونیورسلائزیبلٹی جو ہے اس کی ایک طرح سے ایکسٹینشن ہے. اس کا تیسرا کریکٹرسٹکس ہم دیکھتے ہیں مورل پرنسپل کا جس کو ہم اوور ریڈنگنیس کہتے ہیں. مورل پرنسپل ایک ایسا پرنسپل ہوتا ہے جس کے پاس ایک سپریم اتھارٹی ہے. ہماری زندگی میں بہت سارے اور پرنسپلس بھی ہیں اور رولس بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں جن کی اہمیت ہوا کرتی ہے. ہم اپنی زندگی میں اپنی نیک نامی کو، اپنی شہرت کو، اپنی ریپوٹیشن کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن سب سے اہم جو ہماری زندگی کے اندر چیز ہے وہ ایک مورل پرنسپل ہے. اس کی اوور ریڈنگنیس سے مراد یہ ہے کہ اگر مورل پرنسپل جو ہے وہ ہماری زندگی کے کسی اور پرنسپل کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو جائے، کانفلکٹ ہو جائے، تو ہمیں ہمیشہ جو پرائرٹی دینی ہے وہ مورل پرنسپل کو دینی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ فیوچر میں اس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی وہ جھوٹ بولتے. ٹھیک ہے، ریپوٹیشن انسان کو پیاری ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ایک مورل پرنسپل جو ہے اس کو ہم کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے. بعض دفعہ آپ دیکھیں گے
کہ کسی مورل پرنسپل کا کسی لیگل پرنسپل کے ساتھ ٹکراؤ ہو سکتا ہے. اس بات کا امکان ہے کہ کسی قانون کی وجہ سے ایک ایسا قانون جو بڑا سخت گیر قانون ہوتا ہے اس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر کوئی امورل چیزیں آنا شروع ہو جاتی. تو یہ کہا جاتا ہے کہ when law becomes outstandingly immoral, we have a moral duty to disobey that law. دنیا کے اندر اگر آپ کو کہیں سول ڈس اوبیڈینس کی جو موومنٹس چلیں اس کے بارے میں اگر علم ہوگا تو the basic thesis behind all those civil disobedience movement was that کہ قانون جو ہے وہ اتنا امورل یا کرپٹ ہو گیا تھا کہ لوگ اس کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے اور انہوں نے اس قانون کی حکم عدولی کی. اسی طرح سے سم ٹائم یہ ہو سکتا ہے کہ کسی قانون کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر انجسٹس پیدا ہو رہی اور اس انجسٹس کو ریزسٹ کرنا آپ کی ایک مورل رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کیونکہ مورل پرنسپل ہیز اے کریکٹرسٹکس آف اوور ریڈنگ. اس کی سپریم اتھارٹی ہے. سو وی شوڈ کیپ ان مائنڈ دی سپریم اتھارٹی آف دا مورل پرنسپل دیٹ may compel someone, pursue someone to do a thing جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اگر وہ قانون ہے اور سخت قانون ہے اگر وہ معاشرتی خرابیاں پیدا کر رہا ہے اخلاقی خرابیاں پیدا کر رہا ہے تو مورل پرنسپل آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ ریزسٹ کریں. لیٹس سی the other aspect, publicity. Now, when we say that moral principle has a characteristics of publicity, it means that کہ moral principle کو publicize کرنا چاہیے کیونکہ moral principle کا جو purpose ہے جو اس کا aim ہے وہ ایکشن گائیڈنگ ہے. جب تک ہم اس ایکشن گائیڈنگ کو پبلسائز نہیں کریں گے وہ اپنے مورل پرنسپل جو ہے وہ اپنے ایم یا اس پرپس کو اچیو نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں نا سوسائٹی کے اندر بہت سارے ہمارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو چیزوں کو پبلسائز کرتے ہیں. جیسے ہمارا ایک انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ انہوں نے انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے لوگوں کو ہدایات دی ہوئی ہیں اپنے محلے کو گلی کو. یا پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے سینیٹیشنز کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے لوگوں کو کچھ ہدایات لکھی ہوتی ہیں بورڈ لگائے ہوتے ہیں. یا اسی طرح سے ٹریفک جو ہے اس نے بھی ٹریفک پولیس نے بھی کچھ چیزوں کو پبلسائز کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک جو خراب ایلیمنٹ ہیں جو غیر موزوں چیزیں جو ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سے نکل جائیں وہ جو ماحول ہے اس کے حوالے سے جو خراب چیزیں ہیں وہ وہاں سے ختم ہو جائیں. تو مورل پرنسپل کو بھی انہی جو ہم نے مثالیں دیکھی اسی طرح سے اس کو پبلسائز کیا جاتا ہے. اچھا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کئی دفاتر کے اندر اور کئی گھروں کے اندر ایک تحریریں ہیں اقوال زرین لکھے ہوئے ہیں جس کے اوپر یہ بھی ایک طرح سے ایک انسان کے کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہدایات ہوتی ہیں. یہ وہ مورل انجنکشنز ہوتی ہیں جنہیں لوگ اپنے دفاتر کے اندر اپنی شاپس کے اندر اپنے گھروں کے اندر پبلسائز کرتے ہیں. مورل پرنسپل جو ہے اس کو کبھی بھی سیکرٹ نہیں رکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ اگر آپ کسی مورل پرنسپل کا بنیادی کام جو ہے وہ ایکشن گائیڈنگ ہے. جب آپ ایکشن گائیڈنگ چاہتے ہیں لیکن اس کو سیکرٹ رکھتے ہیں تو یہ ایک طرح سے سیلف ڈیفیٹ ہوتی ہے. یعنی یو آر ناٹ پٹنگ یور ہارٹ ان ٹو اٹ. آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے. آپ نہیں چاہتے کہ معاشرے کے اندر کوئی اچھائی آ جائے, تو اس وجہ سے اگر آپ اس کو چھپانا چاہتے ہیں تو دس از ناٹ پرمیسیبل. سو چونکہ مورل پرنسپل کا ایک کریکٹرسٹکس جو ہے وہ پبلسٹی ہے, اس لیے یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ مورل پرنسپل شوڈ آلویز بی میڈ پبلک, اور اس کو سیکرٹ رکھنا اٹس اے سیلف ڈیفیٹنگ. لیٹس سی the fifth and the last characteristics of moral principle. اس کو کہتے ہیں practicability. Now, یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ جو moral principle ہے it must be practicable, it must be workable. یہ کوئی بہت ہیوی قسم کا moral principle یا idealistic moral principle نہیں ہونا چاہیے. پرنسپل ایسا ہونا چاہیے کہ جو انسان کی بساط میں ہو, جو انسان کر پائے. ہم چیزوں کو اگر آئیڈیلائز کر لیں لیکن کر نہ پائیں تو انہیں آئیڈیلائز کرنے کا ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. They will not be fruitful for a good life. So we have to do those moral activities which are workable, جو practicable ہیں. So it is suggested that it must not be that much heavy کہ ایک شخص اس کو اٹھانے سے, وہ میر نے جو کہا تھا کہ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے, کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے, تو اس کو کوئی بھاری پتھر نہیں ہونا چاہیے. ایک ایسا ہونا چاہیے مورل پرنسپل کہ جسے آپ اپنا سکیں اور اس میں آپ سہولت کے ساتھ اس کو اپنا سکیں. ایک گریٹ فلاسفر ہیں جان رالز, انہوں نے یہ جو آئیڈیلسٹک ایسپیکٹ کسی پرنسپل کا ہوتا ہے اس کو کنسٹرینٹ آف کمٹمنٹ کہا ہے, کہ اگر ہم چیزوں کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کر کے کہ جی نہیں یوں نہیں یوں ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے, یعنی when we make something excessively idealistic it may cause a strain of commitment, اور اس strain of commitment کی وجہ سے اس کی جو پرفارمنس ہوگی وہ ویسی نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کا ہمیں کوئی اچھا رزلٹ جو ہے وہ نظر آئے گا. ایتھیکل پرنسپل میں جو ہیومن لمیٹیشن ہیں ہمیں ان کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. اسلام میں یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ اللہ کسی شخص کے اوپر اس کی بساط سے, اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اسی چیز کو ہمیں یہاں پہ بھی فالو کرنا ہے کہ آپ لوگوں سے وہ کام چاہیں, وہ مورل ایکٹیویٹیز چاہیں جن کو وہ پرفارم کر سکیں. ان سے آپ کسی ایسی چیز کی خواہش نہ کریں کہ جو ان کے لیے کنسٹرینٹ کا باعث بن جائے یا جو ان کی لمیٹیشن کو کراس کر جائے. اگر وہ کنسٹرینٹ کا باعث بنے گی, وہ ان کی لمیٹیشن کو کراس کرے گی, اس کا سوسائٹی کو یا انڈیویجول کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا. ایتھکس کا ایک اور پرسپیکٹو جس کے بارے میں ابھی ہم گفتگو کریں گے وہ ہے ایتھیکل اسیسمنٹ. ایتھکس میں ہم صرف جو کانڈکٹ ہے, جو ویلیوز ہیں, صرف اسی کا انالیسس نہیں کرتے, اس کے علاوہ بھی, اور اس کے علاوہ جو چیز ہے اسی کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں, اینڈ دیٹ از کالڈ دی ایتھیکل اسیسمنٹ. اب جب آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں یو مسٹ ہیو سم ڈومینس. آپ کے پاس کچھ ڈومینس ہوتے ہیں جہاں پہ اسیسمنٹ کی جاتی ہے. تو موریلٹی میں
وی ہیو ڈفرینٹ ڈومینس اور ہم ان کی اسیسمنٹ کریں گے. تو میں آپ کے سامنے ایک چارٹ رکھ رہا ہوں, آپ اس کو دیکھیے ڈفرینٹ ڈومینس کو, اور اس میں جو اسیسمنٹ ہوتی ہے, ایویلویٹو ٹرمز جو ہم یوز کرتے ہیں وہ کیا ہے. سو لیٹس سی. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈومین کے اندر کہ نمبر 1 جو ہے وہ ایکشن ہے, دی ایکٹ. اب ایکشن کے لیے ہم جو ایویلویٹو ٹرم استعمال کرتے ہیں, جب کسی ایکشن کی ہم نے ایتھیکل اسیسمنٹ کی ہے, تو ہم نے کہا ہے کہ ایکشن از آئیدر رائٹ اور رانگ, اٹ مے بی obligatory اور آپشنل. پھر کانسیکوینسز کی ڈومین ہے. کانسیکوینسز کی ڈومین میں ہماری اسیسمنٹ جو ہوتی ہے, جو ایویلویٹو ٹرمز ہم اسائن کرتے ہیں کانسیکوینسز کو, وہ کسی ایکشن کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں, گڈ ہو سکتے ہیں, بیڈ ہو سکتے ہیں, وہ انڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں. نمبر 3 پہ جب ہم کیریکٹر کے ڈومین میں آتے ہیں, تو کیریکٹر کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کیریکٹر جو ہے اس کی اسیسمنٹ کریں تو وہ ورچوئس کیریکٹر ہوتا ہے, اور کچھ ویشیس ہوتا ہے, اور کچھ نیوٹرل بھی ہو سکتا ہے. نمبر 4 پہ جو ڈومین ہے اس کو ہم موٹیوز کہتے ہیں, اور موٹیوز میں یہ ہمارے موٹیو جو ہیں وہ گڈ ول بھی ہو سکتی ہے, بیڈ ول بھی ہو سکتی ہے, اور یہ موٹیوز جو ہیں نیوٹرل بھی ہو سکتے ہیں. آئیے اب ہم ان کا انالیسس کرتے ہیں. ٹائپس آف ایکشن. ایک ایکشن جو ہے ود ریفرنس ٹو اٹس اسیسمنٹ اٹ کین بی رائٹ. اف اٹ از رائٹ دین اٹ از آلسو پرمیسیبل. اور وہ ایکشن جس کی اسیسمنٹ ہم رانگ کرتے ہیں, یعنی اس کو ایویلویٹو ٹرم رانگ اسائن کرتے ہیں, وہ پرمیسیبل نہیں ہوا کرتا. دیٹ از ناٹ پرمیسیبل. رائٹ ایکٹ جو ہے وہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے. رائٹ ان ون سینس از obligatory, یعنی جس کو ہم دی رائٹ ایکٹ کہتے ہیں. دس از رائٹ ٹو ڈو. آپ ٹرو ٹیلنگ کی بات کر لیں, آپ آنیسٹی کی بات کر لیں. جب ہم کہیں گے ٹرو ٹیلنگ از رائٹ, تو یہ ایک obligation ہے. جہاں تک رائٹ کا جو دوسرا جس کو پرمیسیبل ہے, تو وہاں پہ رائٹ سے مراد کوئی obligation اس کے اندر نہیں بھی ہو سکتی. آپ کسی سے کہتے ہاں جی اچھا جی یہ ٹھیک ہے, اٹس آل رائٹ ٹو ڈو سو. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹس آل رائٹ ٹو ڈو سو, اس میں آپ ایک شخص کو اس طرح سے کرنے کی پرمیشن دے رہے ہیں, یہ کوئی obligation نہیں ہے. ہاں جہاں پہ obligation ہوگی, جس ایکٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ obligatory ہے, اٹ مینس دیٹ اٹ مسٹ بی ڈن. اس کا انڈن جو ہے وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. مورل فلسفی میں رائٹ کا یہی سینس بنتا ہے, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مورل فلسفی کے اندر جو رائٹ ہے وہ ہمیشہ obligatory کیٹیگری کے اندر آتا ہے. A right act is an act that is permissible for you to do. یہ ہم نے رائٹ ایکٹ کو ڈیفائن کیا ہے. اب رائٹ ایکٹ کی ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے, یہ آپشنل بھی ہو سکتا ہے اور obligatory بھی ہو سکتا ہے. An optional act is neither obligatory nor wrong to do so. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آپشنل ایکٹ جو ہے وہ نہ تو obligatory ہوتا ہے اور نہ اس کو آپ رانگ کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ فائن آرٹ لینا چاہتا ہے ایز این آپشنل سبجیکٹ, یا اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیمسٹری پڑھنا چاہتا ہے, تو یہ اس کا چوائس ہے. فائن آرٹ کو ایز این آپشنل سبجیکٹ لینے کے, یا پھر کیمسٹری کو ایز این آپشنل سبجیکٹ لینے کے کوئی مورل پرابلم اس کے اندر نہیں ہے, بیکاز اٹ از آپشنل. obligatory ایکشن ایک ایسا ایکشن ہوا کرتا ہے کہ which is required to do.
ہمیں ہر صورت میں وہ کرنا ہے جو کہ آبلیگیٹری ہے. اگر ہم نہیں کریں گے، اگر ہم اجتناب کریں گے اس ایکٹیویٹی سے جو کہ ہمارے لیے آبلیگیٹری ہے، اٹ may cause certain moral problem. یہ امورل ایکٹیویٹی، ان ایتھیکل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. Now let's see the wrong act. A wrong act is an act you have an obligation or duty to refrain from doing. یہ ایک مورل obligation ہے، مورل ڈیوٹی ہے کہ رانگ ایکٹ سے we have to refrain from the wrong act because it is not permissible. And those actions which are not permissible, being wrong in the moral sense, اگر ہم ان ایکٹ کو کریں گے تو that will be considered as an immoral or unethical activity. Now, we can also further analyze optional activities. There are two types of optional activity. One is neutral and the other is supererogatory. جب ہم نیوٹرل ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں تو نیوٹرل ایکٹیویٹیز آر نائدر رانگ nor they are obligatory. سپر ایروگیٹری وہ ایکٹیویٹی ہے کہ جہاں ہم سے جو ڈیمانڈ کی گئی ہے ہم اس سے زیادہ کرتے ہیں. Now, what is morally required? That is my responsibility. اگر کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور ایک اجنبی ہے اور وہ مجھ سے راستہ پوچھتا ہے، اسے راستہ بتانا میری مورل obligation ہے. یہ obligatory ہے morally. This act of telling him کہ اس نے کہاں جانا ہے، ایڈریس کیا ہے. Now this act is obligatory for me. لیکن اب میں اس obligation سے، اس moral obligation سے جب تجاوز کرتا ہوں، میں اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے مختلف گلیوں میں سے ہوتا ہوا نہ صرف اس کے گھر تک چھوڑ کے آتا ہوں بلکہ ان نے جن صاحب سے ملنا ہے ان کو ملاتا ہوں اور پھر سرخرو ہو کے میں واپس آ رہا ہوں. دیٹ از بیسیکلی سپر ایروگیٹری ایکٹ. اور سپر ایروگیٹری ایکٹ کے اندر ہم وہ کچھ کرتے ہیں وچ از مورلی ریکوائرڈ سے ایکسیڈ کرنا ہوتا ہے. ہم یہاں پہ ایمفیسس کر رہے ہیں ایکٹ کے اوپر، یعنی ہم نے جو اسیسمنٹ کی ہے وہ ایکشن کی ہے کہ آئدر ہمارا ایکشن جو ہے وہ رائٹ ہوتا ہے یا رانگ ہوتا ہے، obligatory ہوتا ہے یا وہ آپشنل ہوتا ہے. تو ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ وہ مورل تھیریز جو فوکس کرتی ہیں ہیومن ایکشن کے اوپر ان کو ہم ڈی آنٹولوجیکل تھیریز کہتے ہیں. اور یہ جو ورڈ ڈی آنٹولوجیکل ہے یہ بنیادی طور پہ ڈیون سے ہے. ان اے گریک لینگویج ڈیون مینس ڈیوٹی. اور ڈی آنٹولوجیکل چلتے چلتے آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ تھیریز ہیں جو کہتی ہیں کہ ڈیوٹی فار دا سیک آف ڈیوٹی. جی نیکسٹ جو ہے ہمارا ڈومین ہے کانسیکوینسز. اور کانسیکوینسز کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ گڈ ہو سکتے ہیں، یہ بیڈ ہو سکتے ہیں. کانسیکوینسز میں جو ڈومین آف کانسیکوینسز ہے اس میں ایشو یہ ہے کہ کنسیڈرنگ دی کانسیکوینسز آف این ایکشن اینڈ دین پرسکرائبنگ واٹ ٹو ڈو. یعنی ہم کسی ایکشن کے کانسیکوینسز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر پرسکرائب کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یعنی ہمارے ہاں رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، کون سا ایکشن کرنا رائٹ ہوگا اور کون سا ایکشن کرنا رانگ ہوگا. یہ جو ہم
ایکشن گائیڈنگ کریں گے کہ what to do and what not to do, that will be decided by the consequences of the action or activity. If the consequences are good, fruitful, ہم پرسکرائب کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈوز میں آ گیا, اٹ ought to be done. اور if the consequences of an activity leads to something bad, ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈونٹس میں آ گیا, and it ought not to be done. So when we act keeping in mind the consequences of the action, اس اپروچ کو ایتھکس کی زبان میں ٹیلیولوجیکل اپروچ کہتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ڈی آنٹولوجیکل ایتھکس کی بات کی تھی کہ جس میں ہم ڈیوٹی فار دا سیک آف ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں. مائی مورل ڈیوٹی از فار دا سیک آف ڈیوٹی. لیکن یہاں پہ ہم ٹیلیوس مینس ایک پرپز, ایک ایم, ایک اینڈ, اس کو ذہن میں رکھتے ہیں. اینڈ کیپنگ ان مائنڈ دوز اینڈ, ہم اپنی ایکٹیویٹی کو جسٹیفائی کرتے ہیں. میں اپنے ایکشن کی ایویلیویشن کر رہا ہوں, اس کی اسسمنٹ کر رہا ہوں اس کے کانسیکوینسز کے حوالے سے. It means that کہ whenever I do, as a teleologist, whenever I do something, I will always keep in mind not the action, rather the consequences of the action. یہ teleos کا مطلب میں نے بتایا, it's also a Greek word کہ جس کا معنی ہے purpose یا aim جو ہے. اور ایک بڑی مشہور لائن آپ نے کہیں پڑھی ہوگی کہ end justify means. So this is also ایک ٹیلیولوجیکل اسٹیٹمنٹ ہے, ایک ٹیلیولوجیکل پوائنٹ آف ویو رکھنے والے فرد کی اسٹیٹمنٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ کا اینڈ جو ہے وہ آپ کے مینس کو, یعنی آپ کے جو مینس, یور مینس از ایکشن, اس کو جسٹیفائی کر دیتا ہے. اس کو مورل فلاسفی میں کہا جاتا ہے رول ایتھکس. واٹ شوڈ آئی ڈو, مجھے کیا کرنا ہے. دس از اے ویری انٹرسٹنگ کوشچن کہ مجھے کیا کرنا ہے. جب میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے, تو میں دیکھوں گا کہ کون سا ایکشن میرے لیے اچھے اینڈ کا باعث ہو سکتا ہے اور کون سا ایکشن میرے لیے برے اینڈ کا باعث ہو سکتا ہے. سو اس کو رول ایتھکس کہا جاتا ہے, جس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. ہمارا نیکسٹ ڈومین جو ہے یہ ہے کیریکٹر. ایرسٹوٹل دنیا کا بہت عظیم فلسفی, ایک یونانی فلسفی, اس نے انسانی اخلاقیات کی جو بنیاد ہے وہ کیریکٹر کو کہا تھا. اس نے ورچوز کی بات کی ہے, ورچو ایتھکس. ورچو ایتھکس میں یہ ہوتا ہے اس ڈومین کے اندر کہ ہم انسان کے اندر جو پائی جانے والی صفات ہیں, جو اچھائیاں ہیں, ان کی وجہ سے انسان کی اسسمنٹ ہوتی ہے. کیا اچھائی ہے اس کے کیریکٹر کے اندر اور کیا برائی ہے اس کے کیریکٹر کے اندر. یہ ایک طرح سے کیریکٹر بلڈنگ ایتھکس ہوا کرتی ہے, جس کو ہم ورچو ایتھکس کہتے ہیں. جب ہم رول ایتھکس کی بات, جو پچھلے جب ہم نے کانسیکوینسز کی بات کی, تو رول ایتھکس میں جو چیزیں پرسکرائب کی جاتی ہیں وہ انسان کی اپنی ذات کا حصہ نہیں ہوتی, بلکہ کچھ ایکسٹرنل فورسز ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہم اپنے راستے کا تعین کرتے ہیں. کہیں وہ سوسائٹی کا ڈر ہو سکتا ہے, کہیں وہ معاشرے میں اپنی ریپوٹیشن کا ڈر ہو سکتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کام کیا
تو اس کے یہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے، اگر میں نے ایسا کام کیا تو اس کے نتائج اچھے ہوں گے، اچھے نتائج والا ہے. تو یہ نتائج جو ہیں، جو کانسیکوینسز ہیں، دس از سم تھنگ این ایکسٹرنل، کہ جو مجھے کچھ چیزیں کرنے کو کہتی ہے، پرسکرائب کرتی ہے. میری ایکشن گائیڈنگ کے اندر جو ایکسٹرنل ایلیمنٹ شامل ہیں، ایکسٹرنل فورسز شامل ہیں. ویئر ایز ورچو کریکٹرسٹکس جو ہوتی ہے یہ انسان کے اندر سے آتی ہے. یہاں پہ بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ واٹ شوڈ آئی بی، مجھے کیسا ہونا چاہیے، مجھے اپنی ذات کے اندر، اپنی ہیبٹس کے اندر وہ کون سی چیزیں لانی چاہیے جو میرے اندر سے جو رانگ ایلیمنٹ ہیں، جو بیڈ ایلیمنٹ ہیں، ان کو ایلیمینیٹ کرتے. تو ون آف دی ڈومین آف ایتھیکل اسیسمنٹ از کیریکٹر آلسو. اور ہمیشہ وہ انڈیویجولس جن کے کیریکٹر میں کچھ پازیٹیوٹی ہوتی ہے ہم ان کو مورلی گڈ کہتے ہیں، اور جن کے کیریکٹر میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے ہم ان کو مورلی بیڈ کہتے ہیں. اب جو ایتھیکل اسیسمنٹ کے ڈومینس ہیں اس میں ہم آخر پہ دیکھتے ہیں ایک اور ڈومین جس کو ہم موٹیو کہتے ہیں. دنیا کے اندر جتنے بھی ایتھیکل سسٹم ہیں ان سب سسٹم نے موٹیوز کی جو سگنیفیکینس ہے اس کو ریکگنائز کیا. یعنی جب آپ کوئی ایتھیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو اس ایتھیکل ایکٹیویٹی کے پیچھے آپ کے موٹیوز کیا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور کانٹ، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ ایک عظیم جرمن فلسفی ہے، یہ موٹیوز جو ہیں وہ کانٹ نے اسپیشلی اس کے اوپر فوکس کیا ہے. اب موٹیو دو طرح کے ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کی اسیسمنٹ کریں گے. ایک موٹیو جو ہے وہ گڈ ول ہے. اگر ہمارے موٹیو جو ہیں وہ گڈ ول ہیں اینڈ واٹ ایور دا کانسیکوینسز آف دیٹ ایکشن از، وہ ایکشن ہمیشہ مورل ایکشن ہوگا. اس کو آپ اچھا ایکشن، اخلاقی طور پہ آپ اس کو ریکگنائز کریں گے، اس کے لیے پریز ہوگی. لیکن آپ نے اگر بیڈ انٹینشن کے ساتھ کسی کام کو کیا ہے، آپ کی گڈ ول اس کے اندر شامل نہیں ہے، اگرچہ اس کے ریزلٹ کچھ اچھے ہیں، لیکن دیٹ ایکشن ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے گڈ مورل ایکشن. سو موٹیو از ویری امپورٹنٹ. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی سے اس کی ایک ایگزامپل لے سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں، اس چیز کا امکان ہے کہ دو ایکشن جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہوں، لیکن اس کے پیچھے جو موٹیوز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. مثلا آپ کسی جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک دوست کھڑا ہوا ہے. آپ نے اپنے دوست کو دھکا دیا، وہ گر پڑا ہے، اس کو چوٹ لگ گئی ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ایسا کام کیوں کیا. اگر آپ نے یہ ایکشن کیا ہے اس کو زخمی کرنے کے لیے تو یہ آپ کی امورل ایکٹیویٹی. اس کو کسی صورت میں بھی ہم اخلاقی طور پہ جائز نہیں قرار دیں گے کہ آپ نے کسی شخص کو دھکا دیا، گرایا اور وہ زخمی ہو گیا. اگر آپ کا موٹیو یہ ہے، اگر اسی ایکشن کے بارے میں آپ کا موٹیو یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو دھکا دیا، آپ دیکھ رہے تھے کہ کوئی بھاری پتھر جو ہے وہ آپ کے دوست کی طرف آ رہا تھا، اور آپ نے یہ سمجھا کہ اگر میں نے اس کو دھکا دے کے اس پوزیشن سے نہ ہٹایا تو اس کے سر میں چوٹ آ سکتی ہے، وہ زخمی ہو سکتا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. ہیر ایکشن جو ہے وہ آئیڈینٹیکل ہے، وہ دھکا دینا ہے اور اس سے آپ کے دوست کا کسی حد تک زخمی ہونا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ڈفرینٹ موٹیو شامل ہے. اگر آپ نے اس موٹیو سے اپنے دوست کو اس پوزیشن سے ہٹایا ہے تو پھر آپ کا یہ ایکشن جو ہے اس کو مورلی
گڈ ایکشن جو ہے وہ جج کیا جائے گا، بیکاز یو ہیو اے گڈ موٹو بیہائنڈ یور ایکشن. ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے یہ ایک عام ایگزامپل سنی ہے کہ جی ایک شخص تھا، اس نے کسی عبادت گاہ کے باہر ایک کھونٹا لگا دیا، اور دوسرا شخص آیا، اس نے وہاں سے اس کھونٹے کو نکال دیا. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اپوزٹ ریزلٹس ہیں، ایک کا کھونٹا لگانا اور دوسرے کا ایکشن جو ہے اس کھونٹے کو وہاں سے اکھاڑ دینا. لیکن پھر یہ ہمیں بتایا گیا کہ دونوں کو اس کام کا اجر ملا، یعنی دونوں کا جو ایکٹیویٹی ہے کھونٹا لگانے والے کی اور کھونٹا اکھاڑنے والے کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو مورلی ٹھیک سمجھا گیا، اس کے لیے ایک مورل پریز تھی. اب وہ پہلا آدمی جس نے کھونٹا لگایا، اس کا موٹو یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی سواری لے کے، جیسے پرانے زمانوں میں رواج تھا کہ لوگ گھوڑے پہ، گدھے پہ، خچر پہ، تو وہ وہاں پہ اپنی سواری کو باندھ کے بڑے سکون کے ساتھ وہاں پہ عبادت کرے، اس کو نماز میں اپنی عبادت میں کوئی خلل نہ ہو، اس کو یہ پریشانی نہ ہو کہ وہاں سے پیچھے سے وہ اس کا جانور جو ہے یا اس کی سواری جو ہے وہ غائب ہو جائے گی. اس نے اس وجہ سے وہاں پہ کھونٹا لگایا تھا. اس ایکٹیویٹی کے پیچھے اس کے موٹو جو تھے، دیٹ واز اے گڈ ول. اور جس شخص نے ایک اپوزٹ ایکشن کیا، اس کھونٹے کو اکھاڑ لیا، اس نے اس وجہ سے اکھاڑا کہ کہیں یہ مسجد میں لوگ آتے جاتے ہیں یا عبادت گاہ میں لوگ آتے جاتے ہیں تو کہیں کوئی ان سے ٹکرا کے گر نہ جائے، اس کو چوٹ نہ لگ جائے. اب یہ اس کی ایکٹیویٹی جو ہے، اس کے پیچھے بھی ایک گڈ ول شامل ہے، اور اس گڈ ول کی وجہ سے اگرچہ ایکشن اپوزٹ ہے، لیکن گڈ ول کی وجہ سے اس شخص کو بھی پریز کیا گیا اور اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ اس کو اس چیز کا اجر ملے گا، بیکاز ہی ہیز ڈن سم تھنگ گڈ. وہ گڈ کیوں ہے؟ کہ اس کے پیچھے ایک گڈ ول شامل ہے. اور یہی بات جرمن فلاسفر نے کہی تھی، کانت نے یہ بات کہی تھی، اے گڈ از آلویز اے گڈ ول. یا جیسا ہم کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کی نیت کے اوپر ہے. اف دا موٹیوز آر گڈ، یور ایکٹیویٹی از گڈ. اف دا موٹیوز آر بیڈ، یور ایکٹیویٹی از بیڈ. سو دیٹ از ہاؤ یہ جو ہم ایتھیکل اسسمنٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈومینس کی، کہ ہم نے ایکشن کو دیکھنا ہے، ہم نے کانسیکوینسز کو دیکھنا ہے، ہم نے کیریکٹر کو دیکھنا ہے، ہم نے موٹیوز کو دیکھنا ہے، اس کی اسیسمنٹ. اور یہاں پہ پھر ہم جو ہمارے ایکشن ہیں، کانسیکوینسز ہیں، موٹیوز ہیں، ان سب کو جو ایتھیکل ٹرمز ہیں، رائٹ، رانگ، obligatory، نیوٹرل، گڈ، بیڈ، گڈ ول، بیڈ ول، نیوٹرل، یہ ساری چیزیں یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک کہ ہم مورل پرنسپل کو پریکٹس میں نہیں لے کے آتے. یہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے نا، جس کو ہم ایتھیکل اسیسمنٹ کہتے ہیں، یہ اسیسمنٹ ایکٹیویٹی کی پرفارمنس کے بعد کی جاتی ہے، اور اس پرفارمنس کو دیکھ کے یہ جو ایویلویٹو ٹرمز ہیں ہم اسائن کرتے ہیں. جب تک کوئی ایکشن نہیں ہوگا ہم اس ایکشن کو ایویلویٹ نہیں کر سکتے. ایکشن کی ایویلویشن بعد میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو ایک گڈ، بیڈ یا اسی طرح کی جو ایویلویٹو ٹرمز جو ہیں وہ ہم اسائن کرتے ہیں. تو ہمارا آج کا جو لیکچر تھا
اس میں دو چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے. پہلی بات یہ دیکھی کہ مورل پرنسپل جو بیسیکلی ایک ایکشن گائیڈنگ ایلیمنٹ رکھتا ہے، اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اور وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے 5 کریکٹرسٹکس ہیں جن کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کا انالیسس بھی کیا، جس میں پرسکرپٹیوٹی آ جاتی ہے، یونیورسلائزیبلٹی آ جاتی ہے جس کے اندر، اوور ریڈنگنیس آ جاتی ہے جس کے اندر، اور اس کے علاوہ اس کی پریکٹیکلٹی ہے یا پبلسٹی ہے. اور بعد میں ہم نے ڈومین جو ہمارے ایکشن سے ریلیٹڈ ہیں اس کو ہم نے اینالائز کیا اور اس کا انالیسس کیا. ہم نیکسٹ چیپٹر میں یہاں سے بات آگے بڑھائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ مورل فلسفی ہے اس کی ہماری زندگی کے اندر کیا سگنیفیکنس ہے اور موریلٹی کا پرپس کیا ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. لیکچر میں آپ کی پریزنس، آپ کا توجہ کے ساتھ بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے، اور آپ یقیناً ایسے ہی بیٹھے ہوں گے جس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں. خدا حافظ.